یہی یاد ہوتا رسول اللہ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دیتے چاقو لے لے کے جو کلمہ نہ پڑا سب کے گلے رہتے نا. اللہ کہتے ہیں اصحاب تھے صاحب ہر چوراہے پہ گلیوں میں کھڑا جا خنجر تلوار لے کے اور جو نہ پڑے کلمہ کاٹ دینا. وہ تو حکم کے غلام تھے. رسول اللہ کہتے تو مار بھی دیتے لیکن کیا نہیں کیا. بھوکوں کو کھانا کے ہمیں صاحب ابو جہل کا غلام جو رسول اللہ میں سب سے زیادہ اذیتیں دیتا اور ابو جہل نے مار پیٹ کے کنارے پھینک دیا. بھوکا پڑا تھا سرکار نکلے تو جب قریب گئے تو ڈر گئے کہ آج محمد بدلہ لے لیں گے. آج محمد بدلہ لے لیں گے. تو حضور نے کہا بھوکے ہو کیا؟ کہاں صاحب بھوکے ہیں مارا ہے بہت اس نے زخمی بھی ہے. گھر آئے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانے میں بیٹھی تو رسول اللہ نے آدھا کھانا لیا اور جانے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آدھا کھانا لے کے کہاں جا رہے؟ کب ابو جہل کا غلام بھوکا ہے زخمی ہے. کوئی اور بیوی ہوتی تو کہتی اچھا ہے مر جا. تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں آدھا کھانا لے کے تم جا رہے ہیں؟ کہ اس میں آدھا میرا حصہ ہے آدھا تمہارا. میں اپنا دینے کا حق رکھتا ہوں تمہارا نہیں. کائنات کا مالک و مختار پوری دنیا کو بتا رہا ہے بانٹو دل کھول کے بانٹو مگر اپنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے میرا پورا چلا گیا پورا دیا. یہ ہے کردار مصطفیٰ. اسلام دشمن کی جان بچانے کا حکم دے رہا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دے رہا ہے. یہ اسلام آپ صاحب میت کہاں ملے جو نبی کی بیٹی ثابت کرے کہ ہماری کا حکم ہے. کیونکہ ان کو امام بنایا ہے خدا نے اور ان کو صدیقہ بنایا ہے خدا نے. انتظام بھی اللہ کرے گا اور کر دیا اللہ بھی نے انتظام. ایک یہودی صاحب آئے رسول اللہ کے پاس. صاحب گھر میں شادی ہے آپ کی بیٹی بھی آئی. تو رسول اللہ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے آئیں گی. یہ منع کر دیتے نہیں آئیں. آپ کی اطاعت سب پہ واجب ہے پوری دنیا پہ. اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے رسول خدا کی ذات ہے. ان سے بڑا کون ہے؟ سب پر اطاعت مصطفیٰ واجب ہے. جواب میں بیٹی کی شادی کر چکا ہوں کیا کرا نہیں سکتا. اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دیں گے تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ علی کا فیصلہ ہوگا. تو یہ کیا ہے کہ جا کے علی سے پوچھو. جواب شادی کرنے کے بعد وہ شریک حیات ہے علی کی تو شوہر کے اختیارات میں دخل نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد باپ کو اغلب باپ نہیں رہنا چاہیے تاکہ گھریلو زندگی خراب نہ ہو. حضرت علی کے پاس آئے تو آپ تو شوہر ہیں آپ کہہ دیجیے کہ آپ بھی آئیں گے یا کہہ دیجیے نہیں آئیں گے. ان کا ایک منٹ پوچھ لوں جا کے. آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو شوہر ہے. پر شوہر ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو چیز چاہے لاد دو اپنی مرضی ٹھوک دو اس کی رائے جانو. آپ نے جواب دیا بلا سنا آپ کو معلوم ہے کیا حالات اور اس نے کیوں بلایا یہ بھی جانتے اس زمانے اہل بیت کے گھر میں حالات اچھے نہیں تھے. اچھے نہیں تھے سے کیا مراد ہے؟ کیا غریب اور بات ہے. فاطمہ نام ہے اس بیٹی کا جس کے ماں کے دسترخوان پہ عرب و عجم پلے ہیں. انہوں نے فقیروں کو غنی بنا دیا. فاطمہ تو زہرا کی ماں تھے. جتنے بڑے بڑے نامور زمیندار تھے وہ خدیجہ کے منہ چراتے تھے. فاطمہ تو زہرا کی ماں کی تو غریب قربان ہے. پھر یہ زندگی کیوں جی رہی ہے کہ چادر پہ ٹیبل لگے ہیں حضرت علی فاتح کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے کلمہ گویوں کے لیے مثال رہے. اگر حالات
ہمیں دیکھتے جانا، شکر خدا کرتے جانا۔ ٹھیک ہے صاحب، لباس جنت آ جائیں گے، بولے پہنچے صاحب۔ اب جہاں مصطفیٰ کی بیٹی جائے، جہاں حسنین کی ماں کے قدم پڑ جائیں، جگہ دلانی ہو صاحب، بے ہوش میں دلہن کے وقت گزرا، دھیرے دھیرے آنکھیں کھلی، لیکن بیچاری دلہن کی آنکھ نہیں کھلی۔ اب اس زمانے کے حکیم ڈاکٹر کے ڈاکٹر ہو گئے، مر گئی، چلیے کوئی بات نہیں، مر گئی، آپ اپنے گھر چلی جائیے۔ لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے، جن کو پوسا دینا ہوگا دے گا۔ بی بی زہرا نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھی اور دعا کری کہ پروردگارا، تیرے محبوب کی محبوب ہوں، لولا لما خلقت الافلاک، آپ لوگوں نے کچھ نہ بناتا، میں تیرے محبوب کی محبوب ہوں، اور میرے آنے کے بعد یہ ہوا، اللہ زندگی دے دے، ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ علی کی شریک حیات ہے، ٹھوکر مار دیجیے زندہ ہو جائے گی۔ جواب ملے گا، ہمیں ٹھوکر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا چاہ لینا ہی اس کی حیات ہے۔ ہم چاہ لیں یہی حیات ہے، تو بے نماز کیوں پڑھی؟ یہودی کے گھر میں مصلی ملے گا، جا نماز ملے گی، اپنے یہاں سے منگوائی ہوگی۔ نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو قوت جا نماز پتہ چلے، مصلی کی طاقت معلوم چلے کہ سجدہ الہی میں کیا بس دیتی ہے، زندہ ہوئی۔ جتنے یہودی کے کلمہ پڑھ رہے تھے مسلمان ہو گئے، ہم نے کہا صاحب آپ نے گلا نہیں کاٹا، تیر نہیں مارا، خون نہیں بہایا، کہ تمہاری تبلیغ اور ہماری تبلیغ میں یہی فرق ہے، جب دنیا والے اور بادشاہوں کا چہرہ دکھا کر اسلام پیش کرو گے تو خون کی ندیاں دکھیں گی، جب آل پیغمبر کے پرچم تلے اسلام پیش کیا جائے گا تو گردنیں نہیں کٹیں گی، لوگ خدا نہ شروع کر دیں گے۔ یہ علی کی شریک حیات، اللہ اکبر، کیا کردار ہے میں کا سرکار علم، تو باب مدینہ تو علم ہے۔ آپ تو میرے علم کی مثال یہ ہے کہ میں جس بچے کی پرورش کر دوں گی وہ دربار یزید میں بڑے بڑے نامی لوگوں کے حلق میں ان کی زبانیں روک دیں گی۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اب حاکم کے اندر ہمت نہیں بچی ہے کہ نگاہ ملا کے بات کرے، یہ علم سیدہ زہرا